السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس غزالہ ہوں۔ آج ہم جماعت ششم کے میقات صوم کے سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے دیگ دی ادھاری۔ یہ ایک مزاحیہ سبق ہے اور آپ بھی یقیناً اس سبق سے بہت لطف اندوز ہوں گے۔ اس کہانی میں جو کردار ہے ملا نصیر الدین، وہ اپنے مزاح کے لحاظ سے بہت شہرت رکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بدمزاج، متاثر، ناگواری، مقدار، حیرت۔ ملا نصیر الدین کی اپنے ایک پڑوسی سے کبھی نہ بنتی تھی۔ کچھ پڑوسی بھی بد مزاج تھا اور کچھ ملا بھی اپنی شرارتوں سے اسے تنگ کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر ملا گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور انہوں نے اس خیال کو عملی شکل دینے کا ارادہ کر لیا۔ شام ہوتے ہی ملا بازار کی طرف نکل گئے، کچھ جلیبیاں خریدی اور پڑوسی کے گھر جا پہنچے۔ دیکھیں بچوں، یہاں پر ان کے ذہن نے ایک پلان بنا لیا تھا۔ جو ان کا پڑوسی تھا وہ کافی بدمزاج سا تھا، اس کو ستانے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا جس پر عمل کرنے کے لیے وہ اس کے گھر جا پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، چند ہی لمحوں بعد پڑوسی باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، وہ شاید ملا کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، مگر ملا بڑے تپاک سے ملے، تپاک سے مطلب بہت پرجوش طریقے سے ان سے ملے۔ جلیبیاں دیتے ہوئے بولے، بھائی میرے بیٹے نے اچھے نمبروں سے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، اس خوشی میں یہ مٹھائی لایا ہوں۔ امید ہے کہ آپ پرانی باتیں بھلا کر یہ مٹھائی قبول کریں گے اور بچے کو اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ پڑوسی ملا کے خلوص بھرے انداز سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مٹھائی قبول کی اور ایک پیالی قہوہ پینے کی دعوت دی، مگر ملا نے معذرت کر لی۔ یہ صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کا جو پلان تھا، یہ ان کا پہلا حصہ تھا جس میں وہ ملا اپنے پڑوسی سے تھوڑی سی دوستی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا جو پلان ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ 2-4 روز گزر گئے۔ ملا نصیر الدین ایک دن پھر اسی پڑوسی کے گھر جا پہنچے۔ دستک سن کر پڑوسی باہر آیا۔ ملا نے کہا، بھائی دوسرے شہر سے مہمان آئے ہیں، میرے گھر میں کوئی ایسا برتن نہیں جس میں زیادہ مقدار میں کھانا پکایا جا سکے۔ آپ کے ہاں ایک بڑی دیگ ہے، اگر دے دیں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ پڑوسی نے دیگ لا کر ان کے حوالے کر دی۔ ملا نے شکریہ ادا کیا اور 2-3 روز میں دیگ واپس کر دینے کا کہہ کر چل دیے۔ اصل میں بچوں ان کی نیت جو تھی دیگ پہ خراب ہو چکی تھی۔ اب یہ دیگ کس طریقے سے اپنے پڑوسی سے ہتھیانا چاہ رہے تھے، اب ہم یہ پڑھیں گے۔ دیکھیں انہوں نے کس طریقے کا پلان بنایا تھا، مزاحیہ انداز ہے، ذرا آپ بھی لطف اندوز ہوئیے گا اس چیز سے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ 3 ہفتے گزر گئے، بار بار تقاضا کرنے کے باوجود ملا نے دیگ واپس نہ کی۔ آخر ایک روز دیگ واپس کی اور اس کے ساتھ چھوٹی سی پتیلی بھی دی۔ ارے یہ کیا، یہ پتیلی تو ہماری نہیں ہے، پڑوسی نے حیرت سے کہا۔ یہ تمہاری ہی ہے، ملا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں نے تو صرف دیگ دی تھی، یہ پتیلی؟ پڑوسی نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں کہا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تم نے مجھے پتیلی نہیں دی تھی، مگر یہ 100% تمہاری ہے اور اس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، کیونکہ یہ تمہاری دیگ کی بچی ہے۔ دیگ کی بچی؟ پڑوسی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ہاں ہاں، دیگ کی بچی، ہمارے گھر تمہاری دیگ نے اس پیاری سی پتیلی کو جنم دیا ہے، اسی وجہ سے تو دیگ کی واپسی میں بھی دیر ہو گئی، ملا نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھا بچوں آپ نے اس نے کیا پلان بنایا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے پلان کے پہلے حصے میں ان کو دیگ کے ساتھ پتیلی ریٹرن کی اور یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی دیگ نے جنم دی ہے، اس کی یہ بیٹی ہے، اس کی بچی ہے چھوٹی سی۔ بات عجیب سی تھی، پڑوسی کے دل کو نہ لگی، مگر مفت پتیلی ہاتھ آ رہی تھی، لالچ غالب آ گیا اور دیگ کے ساتھ اس نے پتیلی بھی لے لی۔ دیکھیں یہاں یہ ان کی غلطی تھی ان کی پڑوسی کی، کیونکہ اگر وہ فیئر ہوتے اپنے اس میں سچے ہوتے تو وہ منع کرتے کہ بھئی یہ تو ایک بے جان سی چیز ہے، یہ کیسے پتیلی کو جنم دے سکتی ہے۔ لیکن ان کے دل میں لالچ آ گیا اور انہوں نے کہا دیگ کے ساتھ ساتھ مجھے پتیلی مفت مل رہی ہے تو کیوں نہ لے لوں، اس لیے انہوں نے لالچ میں وہ پتیلی اپنے پاس رکھ لی۔ اس بات کو کئی ہفتے ہو گئے۔ اب ملا اور پڑوسی کے تعلقات بہت خوشگوار ہو گئے، جو کہ ملا چاہ رہے تھے کہ میرے پڑوسی سے حالات میرے صحیح ہو جائیں، تعلقات میرے ان سے صحیح ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے جو انہوں نے پلان بنایا تھا اس کو آخری شکل دے سکیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ایک روز ملا پھر پڑوسی کے گھر پہنچے اور مہمانوں کے آنے کا بتا کر دیگ مانگی۔ پڑوسی نے خوشی خوشی دیگ دے دی۔
اس کے بعد اب تو ظاہر ہے پڑوسی خوشی خوشی دیں گے نا، ان کو تو پہلی بار لالچ کی وجہ سے ان کو ایک چیز مفت مل گئی تھی دیگ کے ساتھ، تو انہوں نے اب خوشی خوشی وہ دیگ ان کو دے دی ملا نصیر الدین کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے مگر ملا نے دیگ واپس نہ کی۔ آخر ایک روز پڑوسی کی بیوی نے کہا، ملا کو دیگ دیے بہت دن ہو گئے، معلوم تو کرو ملا سے کہ کیا بات ہے۔ بہت اچھا نیک بخت بیوی کو کہتے ہیں۔ پوچھتا ہوں، پڑوسی نے بولا۔ اتفاق سے کچھ دیر بعد وہ گھر سے نکلا تو ملا سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دیگ کے بارے میں پوچھا تو ملا بولے، بھائی میں تمہارے گھر ہی آ رہا تھا، پہلے آتا مگر ہمت نہ تھی، لیکن بتانا تو تھا ہی۔ اتنا کہہ کر ملا خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ آخر بات کیا ہے، کچھ پتا تو چلے، پڑوسی نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ دراصل تمہاری پیاری دیگ جو اتنا عرصہ رہنے سے ہمیں بھی بہت پیاری ہو گئی تھی، اب دنیا میں نہیں رہی، اس کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر ملا رونے لگے، پھر ہچکیاں لیتے ہوئے مزید بولے، مرحومہ بہت دنوں سے بیمار تھی، سوچا تھا صحت یاب ہونے پر نہلا دھلا کر تمہارے گھر پہنچاؤں گا، مگر ملا نے گہری سانس بھری، اللہ کو یہ منظور نہ تھا، اور وہ پرسوں اسی بیماری کی حالت میں ہمیں روتا چھوڑ کر چل بسی۔ کیا مطلب؟ دیکھ تو بے جان ہے، بے جان چیز ہے، وہ بھلا کہ کیسے مر سکتی ہے؟ دیکھو ملا، تم مجھے بیوقوف نہیں بناؤ، پڑوسی ہکلاتے ہوئے بولا۔ ملا آنکھیں نکال کر غرائے، بیوقوف؟ تو تمہارے خیال میں جھوٹ بول رہا ہوں، بیوقوف بنا رہا ہوں تمہیں؟ تو اور کیا، دیکھ تو دھات کی بنی چیز ہوتی ہے اور مرتی تو جاندار چیزیں ہیں، پھر دیکھ کیسے مر سکتی ہے؟ پڑوسی نے کہا۔ اگر دیکھ بے جان تھی تو اس نے بچے کو کیسے جنم دیا جو تمہارے گھر میں اس وقت بھی موجود ہے؟ کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تمہاری دیگ نے بچہ دیا تھا اور میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا؟ بس جو چیز بچہ دے سکتی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، تمہیں میری نیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ملا تیز لہجے میں بولے۔ ملا کی باتوں نے پڑوسی کو لاجواب کر دیا۔ اس نے بے بسی سے ملا کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اسے لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ ملا کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ دیکھا بچوں آپ نے لالچ کا انجام ان کی، اگر وہ شروع میں لالچ میں آ کر وہ پتیلی نہ لے لیتے، اپنے پاس نہ رکھ لیتے، تو آج ان کے پاس ان کی دیگ واپس موجود ہوتی۔ انہوں نے پتیلی دے کر دیگ اپنے پاس رکھ لی ملا نصیر الدین نے۔ یہ تھا ان کا ایک مزاحیہ انداز۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کے کام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کے الفاظ معنی اتارنے ہیں جو آپ کی سبق کے صفحہ نمبر 88 پر موجود ہیں۔ 2 کالم بنا کر یہ کام کیجیے گا، الفاظ بلیک پوائنٹر سے اور معنی اس کے بلو پین سے۔ پہلا لفظ ہے تپاک۔ تپاک کا مطلب ہوتا ہے گرم جوشی۔ نیک بخت، نیک بخت کا خوش نصیب، آج کل کے زمانے میں بیوی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہکلانا، بولتے وقت اٹکنا۔ بد مزاج، چڑچڑا، غصیلا۔ غالب آنا، بازی لے جانا۔ متاثر، اثر لینے والا۔ عملی شکل دینا، کسی کام کو پورا کرنا۔ خلوص، دلی تعلق۔ غرانا، غصے کی حالت میں بولنا یا آواز نکالنا۔ ہچکیاں، شدت سے رونا جس سے حلق میں پھندا پڑ جائے۔ اب ہم اس کے یک لفظی جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یک لفظی جوابات آپ بالکل اسی پیٹرن سے کریں گے۔ سوال جو ہے بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے اور جواب اس کا بلو پین سے لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، ملا نصیر الدین کون تھے؟ اس کا جواب ہے کہانی کا ایک کردار۔ سوال نمبر 2، ملا نصیر الدین کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب، مزاح۔ سوال نمبر 3، سبق دیکھ دی ادھاری میں ملا کا ہمسایہ کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے بد مزاج۔ سوال نمبر 4، ملا اپنے پڑوسی کے گھر کیا لے کر گئے؟ جواب، جلیبیاں۔ سوال نمبر 5، ملا نے جلیبیاں لے جانے کی وجہ کیا بتائی؟ جواب، ان کا بچہ پاس ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 6، ملا نے پڑوسی کو دیگ کے ساتھ کیا دیا؟ جواب، ایک پتیلی۔ سوال نمبر 7، ملا نے پتیلی دینے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب، اسے تمہاری دیگ نے جنم دیا ہے۔ نمبر 8، پڑوسی نے پتیلی کیوں رکھ لی؟ جواب، لالچ میں۔
سوال نمبر 9، اگلی بار ملا نے دیگ دینے سے منع کیوں کیا؟ جواب، ملا نے کہا دیگ مر گئی ہے۔ سوال نمبر 10، ملا کی باتوں نے پڑوسی کو کیا کر دیا تھا؟ جواب، لاجواب۔ اب ہم اس کے سوالات و جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، ملا پڑوسی کے گھر جلیبیاں لے کر کیوں گئے؟ جواب، ملا نصیر الدین کی اپنے ایک پڑوسی سے کبھی نہ بنتی تھی۔ کچھ پڑوسی بھی بد مزاج تھا اور کچھ ملا بھی اپنی شرارتوں سے اسے تنگ کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر ملا گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور انہوں نے اس خیال کو عملی شکل دینے کا ارادہ کر لیا۔ شام ہوتے ہی ملا بازار کی طرف نکل گئے، کچھ جلیبیاں خریدیں اور پڑوسی کے گھر جا پہنچے۔ سوال نمبر 2 ہے، ملا نے پڑوسی سے دیگ کیوں مانگی؟ جواب، ملا نصیر الدین ایک دن اسی پڑوسی کے گھر جا پہنچے۔ دستک سن کر پڑوسی باہر آیا۔ ملا نے کہا، بھائی دوسرے شہر سے مہمان آئے ہیں، میرے گھر میں کوئی ایسا برتن نہیں جس میں زیادہ مقدار میں کھانا پکایا جا سکے۔ آپ کے ہاں ایک بڑی دیگ ہے، اگر دے دیں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ پڑوسی نے دیگ لا کر ان کے حوالے کر دی۔ ملا نے شکریہ ادا کیا اور 2-3 روز میں دیگ واپس کرنے کا کہہ کر چل دیے۔ سوال نمبر 3، پڑوسی نے پتیلی کیوں رکھ لی؟ جواب، ملا نے جب دیگ واپس کی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پتیلی بھی دی۔ پڑوسی نے حیرت سے کہا، یہ پتیلی تو ہماری نہیں ہے، میں نے تو صرف دیگ دی تھی۔ ملا نے جواب میں کہا، یہ بات ٹھیک ہے، تم نے مجھے یہ پتیلی نہیں دی تھی، مگر یہ 100% تمہاری ہے اور اس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، کیونکہ یہ تمہاری دیگ کی بچی ہے۔ تمہاری دیگ نے اس پیاری سی پتیلی کو جنم دیا ہے۔ بات عجیب سی تھی، پڑوسی کے دل کو نہ لگی، مگر مفت پتیلی ہاتھ آ رہی تھی، لالچ غالب آ گیا اور دیگ کے ساتھ اس نے پتیلی بھی لے لی۔ سوال نمبر 4، ملا نے دیگ کے بارے میں پڑوسی کو کیا بتایا اور اس پر پڑوسی کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، تمہاری پیاری دیگ جو اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے ہمیں بھی بہت پیاری ہو گئی تھی، اب دنیا میں نہیں رہی۔ اس کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ مرحومہ بہت دنوں سے بیمار تھی اور اسی بیماری کی حالت میں ہمیں روتا چھوڑ کر چل بسی۔ پڑوسی نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ دیگ تو بے جان چیز ہے، وہ بھلا کیسے مر سکتی ہے؟ تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ، مرتی تو جاندار چیزیں ہیں، پھر دیگ کیسے مر سکتی ہے؟ سوال نمبر 5، ملا نے اپنی باتوں سے کس طرح پڑوسی کو لاجواب کیا؟ جواب اس کا ہے، پڑوسی کے رد عمل پر ملا نے کہا، اگر دیگ بے جان تھی تو اس نے بچے کو کیسے جنم دیا جو تمہارے گھر میں اس وقت بھی موجود ہے؟ کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تمہاری دیگ نے بچہ دیا تھا اور میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا؟ بس جو چیز بچہ دے سکتی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، تمہیں میری نیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ملا کی باتوں نے پڑوسی کو لاجواب کر دیا۔ اس نے بے بسی سے ملا کو دیکھا اور گردن جھکا لی، کیونکہ اسے لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ سوال نمبر 6، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ لالچ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے، جملے بنائیے۔ جملوں کے الفاظ ہیں دعوت، ذہین، حیرت، انداز اور خلوص۔ معنی یقیناً آپ کو ان کے پتہ ہوں گے۔ دعوت، جس کو گھر بلایا جائے کھانے وغیرہ کے لیے۔ ذہین، جس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے۔ حیرت ایک علامت ہے استعجابیہ، حیرت سے جو پوچھتے ہیں۔ انداز، طور طریقہ۔ خلوص، دلی تعلقات، خلوص دل سے، سچائی سے۔ اس کے جملے بنائیے گا آپ لوگ خود۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یقیناً آپ یہ تمام کام اپنی کاپی میں بالکل صفائی سے اتاریں گے اور جلد اسکول میں لا کر اس کو چیک کروائیں گے۔ اللہ حافظ۔